الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سیشن میں آپ کے سامنے دوبارہ دو محاورے قرآن کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا محاورہ بڑا مشہور ہے اور میرا پرسنلی اس سے بڑا کلوز تعلق ہے، وہ ایک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ حل عقدۃ لسانی ہی عربی میں کہتے ہیں زبان کی گرہ کھولنے کو۔ اب زبان کی گرہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ایک لفظی ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کا ایک محاورتاً ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک طرح سے مشکل تھی، ان کو سٹٹر تھا۔ سٹٹر کو کیا کہتے ہیں؟ لکنا واقعی لکنا، چلو نیا لفظ بھی سیکھ لیا آج میں نے۔ اچھا تو لکنا تھا ان کی زبان میں، تو جب جس کی زبان میں لکنا ہو وہ پھر یہ دعا کرے کہ میری زبان سے جو لکنا ہے جب مجھے تقریر کرنی پڑے تو یہ ہٹا دے۔ اوکے، انہوں نے جا کے تقریر کرنی تھی فرعون کے سامنے، اور فرعون بہت ایکسپرٹ پولیٹیشین ہے، اس نے بڑی زبردست تقریر کرنی ہے، آگے سے ان کو سٹمپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی عام آدمی بھی جس کا لکنا نہ بھی ہو، جس میں کوئی اسٹرر پرابلم نہ بھی ہو، وہ بھی کسی پولیٹیشین کے سامنے کھڑا ہو تو وہ بھی لڑکھڑا جائے، تو ان کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ لیکن اس میں اصل میں ایک تصویر ہے، ایک عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے سید قطب کی لکھی ہوئی التصویر الفنی فی القرآن الکریم۔ قرآن میں کئی دفعہ کچھ محاورے ایسے ہیں جو ایک تصویر کی شکل میں ہیں، یعنی آپ کو کسی چیز کا تصور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اس میں محاورہ یہ ہے کہ گرہ جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے سامنے کوئی تسمہ ہے یا کوئی رسی ہے، اس کی گرہ ہے اور بہت ساری گرہیں ایک کے اوپر دوسری بنی ہوئی ہیں۔ اب جب اس طرح کی کوئی گرہ ہو، یا تاروں کی ہوتی ہے آپ کے گھروں میں جو تاریں جس میں زیادہ ہونا، خاص کر آپ کے جو ہسبینڈ کی تاریں وغیرہ ہوتی ہیں، الیکٹرانکس وغیرہ، اس کی دراز کھولو تو پتہ نہیں چلتا کون سی تار کہاں جا رہی ہے، کس مقصد سے ہے۔ اب ان تاروں کو، اس کنفیوژن کو اگر آپ نے ہٹانا ہو تو آپ کو گرہ کھولنی پڑتی ہے نا۔ اب گرہ کھولیں تو پتہ چلے یہ تار یہاں شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، اتنی لمبی ہے، اور یہ دو تاریں تھیں، میں سمجھا تھا ایک ہے، یہ تو دو ہیں، یہ تو الگ الگ ہیں، لیکن یہ آپس میں ملی ہوئی تھی اس لیے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو گرہ کھولنے کا مقصد ہے کلیئرٹی، کو بات کلیئر ہو جائے، سامنے کنفیوژن دور ہو جائے، اس کا تعلق ہے گرہ کھولنے سے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان نروس ہوتا ہے، آپ نے کوئی پبلک میں اسپیچ کرنی ہے، کوئی تقریر کرنی ہے، میرا اس بارے میں تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ جب مجھے پہلی دفعہ تقریر کرنے کو کہا گیا تھا، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ میری کوئی انٹرسٹ تھی پبلک اسپیکنگ میں، اور مجھے ڈاکٹر عبدالسمیع نے کہا بھائی تمہارا خطبہ ہے کل۔ میں نے کہا اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، خطبہ ہے کل، آئینے کے سامنے خطبہ ہے؟ نہیں، میں نے ایکچولی مجھ سے کہا تھا خطبہ دوں یونائٹڈ نیشنز میں، نیو یارک میں 43rd اسٹریٹ پہ، انہوں نے کہا تھا، ان کا اپنا خطبہ تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنا ایک اسٹوڈنٹ بھیج رہا ہوں، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اب میری شکل سے پورا رنگ اتر گیا، ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی خطبہ نہیں دیا، میں دوں کیا خطبہ؟ کہتے ہیں فکر نہ کرو، بس یہ دعا پڑھ لینا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ میں اپنے سامنے 6-7 پیج کے نوٹ لے کے گیا کہ یہ تقریر کروں گا، خطبے کے سامنے میں کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی شکل دیکھ کے کاغذ ایسے ہل رہا تھا میرے ہاتھ میں، اور پھر کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ کاغذ اتنا ہل رہا ہے، جب ہل رہا ہو تو کاغذ ہل رہا تو پڑھا نہیں جاتا۔ تو اب مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں یاد میں نے کیا کہا اس دوران، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو لوگ آ کے مجھے تعزیت کے لیے، کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، رائٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہے، آپ کے ذہن میں نے یہ 5 باتیں کرنی ہیں، ABCDE، میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، جب آپ نروس ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب مکس اپ ہو جاتا ہے۔ جو بات A سے شروع کرنی تھی ہم نے Z سے شروع کر دی، D سے شروع کر دی، پھر یاد نہیں رہا A کیا تھا، پھر ادھر سے ادھر، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں کانفیڈنس تو ہے، نروس نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ مائک پکڑ لینا تو وہ یہاں کی بات، پھر وہاں کی بات، پھر وہاں کی بات، کو بات میں نہ سر نہ پیر، لوگ گھنٹے کی بات سن کے اگر لوگوں سے پوچھو کیا بات کی تھی، یار پتہ نہیں، بات تو پتہ نہیں کیا کی تھی، باتیں بہت ساری کی تھیں لیکن پتہ نہیں کی کیا تھیں، یہ نہیں اندازہ، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو دعا کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بات کروں تو اس کا شروع کلیئر ہو، اس کا درمیانی حصہ کلیئر ہو، اس کی انتہا، اس کی آخر کلیئر ہو، یعنی سب کو پتہ چل جائے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس مقصد سے کہہ رہا ہوں، بات میں ایک تسلسل ہو، اس میں ایک ترتیب ہو، وہ لاجیکل ہو، سمجھ میں آنے والی ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ زبان کی گرہ کھلے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یفقہوا قولی، کہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔
ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے دین کا اس ایک آیت میں, کمیونیکیشن کے بارے میں. میں کیونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری ایک خاص دلچسپی تھی کمیونیکیشن سائیکالوجی میں اور سوشل سائیکالوجی میں. کمیونیکیشن سائیکالوجی میں ہم پڑھتے ہیں لائک ٹیچنگ سائیکالوجی کہ کچھ پروفیسر ہوتے ہیں جن کا علم تو بہت ہے, پی ایچ ڈی ہے, ریسرچ ہے, بہت وقت انہوں نے لائبریریز میں گزارا ہے, لیبورٹریز میں گزارا ہے, علم کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو کمیونیکیشن کی ہے. وہ بیچارہ اپنی پی ایچ ڈیز کے ساتھ جب آ کے 20 منٹ کا بھی لیکچر دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, تو پہلے 5 منٹ میں باقی سب کومے میں ہوتے ہیں, سب پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے پاس تو یہ علم ہے, لیکن اس کو یہ علم ایسی زبان میں پریزنٹ کرنا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو سمجھ میں آئے, اس کی سمجھ میں آئے. اس کے دماغ میں تو کلیئر ہے, لیکن اس کی زبان اور اسٹوڈنٹ کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی فرق ہے عالم کا اور استاد کا, معلم کا. عالم کے پاس علم ہے, معلم کے پاس علم تو ہے, لیکن اس کو پڑھانے کا طریقہ پتہ ہے, کون سے الفاظ استعمال کروں, کون سی ترتیب استعمال کروں, کون سی مثال استعمال کروں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اصل مقصد تقریر کرنا نہیں ہے, امپریس کرنا نہیں ہے, بہت ساری کتابوں کو کوٹ کرنا نہیں ہے. اصل مقصد لوگوں کو سمجھ میں بات آئے, اصل مقصد یہ ہے. اس لیے دعا میں یہاں تک بات نہیں کی کہ میری تقریر صاف ہو, کلیئر ہو اور اس میں کوئی گرا نہ ہو زبان میں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اس کے آگے جواب و شرط ہے تاکہ یفقہوا قولی, تاکہ ان لوگوں کو میری بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں آئے, گہری طرح سے سمجھ میں آئے. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے, یفہموا قولی. یفہموا قولی کے معنی ہوتے ان کو تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے, کم از کم کچھ تو پلے لگ جائے ان کے. لیکن یفقہوا قولی کے معنی ہوئے بہت گہرائی سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, یعنی اس کے میری تقریر کے بعد کوئی کنفیوژن نہ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اور اس دعا کی جو اصل تفسیر ہے, کیونکہ یہ دعا سورہ طٰہٰ میں 20ویں صورت میں ہے, اس دعا کی اصل تفسیر سورہ شعراء میں ہے, سورہ نمبر 26. اور کیا زبردست تفسیر ہے. اس سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے, اس کے کورٹ کے اندر وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے, اس کے سارے جنرل اس کے ساتھ جرنیل بیٹھے ہیں, سارے سولجر سارے اس کے سپاہی کھڑے ہیں, اور بیچارے موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہارون کے ساتھ سفر کر کے صحرا سے آئے ہوئے, کپڑوں پہ ساری ریت, اور وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اس کے سامنے تقریر کرنی ہے اب. اور وہ جب ایک بات کریں تو فرعون 3 باتوں سے ٹال دے, یہی تقریر ہے. ایک بات کرے, وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کی, ان ارسل معنا بنی اسرائیل انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہم دونوں, اور آپ بنی اسرائیل کو جن کو آپ نے غلام بنایا ہوا ان کو آپ ہمارے ساتھ چھوڑ دیں, ان کو جانے دیں. اب باتیں 2 کی, ہم رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو, یہ باتیں کی تھی, صرف 2 باتیں تھیں, اس میں کوئی اور کنفیوژن نہیں ہے. فرعون واپس آ کے جواب کیا کہتا ہے, الم نربک فینا ولیدا, ہم نے تمہیں یہاں پر چھوٹا بچہ دیکھ کر نہیں پالا تھا, تمہیں یہاں نہیں پلایا ہم نے, تم یہاں پہ پڑے بڑے نہیں ہو, ایسے یہ تمیز ہے بات کرنے کی تمہاری. الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, کتنے سال تم نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, شرم کا مقام ہے. اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف 2 باتیں کی تھیں, ہم اللہ کے رسول ہیں, بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. جواب میں ڈانٹ ملنی شروع ہوگی. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تم نے وہ جو کام کیا تھا نا, وہ جو کیا تھا تم نے, پتہ ہے نا تمہیں, اب انکار کر رہے ہو کیا؟ کام کیا تھا غلطی سے, جس کو مکہ مارا تھا وہ مر گیا تھا. اب دیکھیں یہ تقریر کیسے کی ہے فرعون نے. اچھا تم تو اتنے چھوٹے سے تھے تب سے ہمارے پاس ہو, تم نے تو بڑے سال اس گھر میں گزارے ہیں, تم نے جو کیا وہ کیا بھول گئے, کیا کیا تھا تم نے, یہ آ کے بات کرنے آئے ہو. یہاں آتے, میرے پیر پکڑتے, مجھ سے معافی مانگتے, کہتے غلطی سے مکہ مار دیا تھا, معاف کر دیں, میں اپنا پرانا کمرہ واپس لے لوں کہ نہیں. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی ایسی تقریر سنے, یعنی کوئی تمیز سے آ کے بات کرے, سیدھی سی بات کرے, اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرنے والے ہیں, اور جواب میں ایسی ڈانٹ مل جائے تو انسان لڑکھڑا نہیں جائے گا, کس بات کا جواب دوں, کیسے دوں, کیا کروں. انہوں نے بھی کیا جواب دیا ہے, قال فعلتها اذا, انہوں نے کہا میں نے یہ کام کیا تو تھا, جو تم کہہ رہے ہو میں نے کیا تھا, میں نے وہ کام کیا تھا. اب فرعون نے بھی ذکر نہیں کیا کہ کیا کام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اگر وہ میری غلطی اگر وہ ایکسپوز کرنے کو تیار نہیں, میں اپنی غلطی خود کیوں ایکسپوز کروں. انہوں نے کہا میں نے وہ کیا تو تھا. اب فرعون نے 3 باتیں کی تھیں,
سمجھنے کی بات ہے. فرعون نے 3 باتیں کی تھیں. پہلی بات کی تھی تم چھوٹے تھے, یہاں پہ گزاری عمر تم نے بڑے سال یہاں پر ہمارے ساتھ رہے ہو. پھر تم نے جو حرکت کی تھی وہ کی تھی. 3 باتیں کی نا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی باتیں کی تھیں؟ 2 باتیں کی تھیں. اب دیکھنا موسیٰ علیہ السلام ان 3 باتوں میں سے سب سے اہم بات کون سی ہے؟ قتل. یعنی یہاں پر بڑے سال گزارے, ٹھیک ہے, آپ کا بڑا احسان ہے, شکریہ بہت بہت, لیکن وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی. اس سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ واپس وہ مصر میں آ گئے ہیں. مصر میں ان کے وانٹڈ پوسٹر لگے ہوئے ہیں, انہوں نے قتل کیا ہوا ہے, قتل کی وجہ سے وہاں سے بھاگے تھے. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, یہاں تک کہ پولیس والے چیفز جو ان کے جنرل ہیں وہ آپ کی ڈھونڈ میں ہیں تاکہ آپ کو پکڑیں اور آپ کو وہیں قتل کر دیں. اریسٹ کا بھی معاملہ نہیں تھا, آپ کو ڈھونڈتے کے ساتھ ہی قتل کر دیں. اب وہ واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. فعلتها اذن وانا من الضالین, میں نے ہاں ٹھیک ہے اس وقت یہ کام تو کیا تھا, لیکن اس وقت میں کچھ کنفیوز تھا, میرے پاس صحیح معلومات نہیں تھی, میں کنفیوز تھا. ضالین. ففررت منکم لما خفتکم, اسی وجہ سے میں تم لوگوں سے بھاگ گیا تھا جب میں تم سے ڈرا کرتا تھا. کیا کیا رہے ہیں؟ اب نہیں ڈرتا. پھر کہتے ہیں فوہب ربی حکمن فوہب لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین. امیزنگ. پھر کہتے ہیں جب میں بھاگ گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور مجھے حکمت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات کیا تھی؟ کہ میں رسول ہوں. اب کہا ٹھیک ہے میں نے وہ حرکت کی تھی اس لیے میں بھاگا تھا, لیکن پھر مجھے رسول بنا دیا گیا. وہی بات دوبارہ لے آئے. پھر کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اچھا وہ جو آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا, کون سا احسان؟ آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں, آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, آپ نے جو بڑا احسان مجھ پر کیا تھا, أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اچھا اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا دیں. اب دیکھا وہ فرعون کی ڈانٹ میں 3 باتیں تھیں, ان تینوں باتوں کو لے کے واپس گھما کے وہی جو پہلے 2 باتیں کی تھیں, پہلی 2 باتیں کیا تھیں؟ میں رسول ہوں, بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. وہی باتیں دوبارہ لے آئے. اسے کہتے ہیں زبان کی گرہ کھولنا. یعنی کوئی آپ کو اپنے مقصد سے اپنے ایجنڈا سے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. آپ کلیئر ہیں آپ نے کیا بات کرنی ہے. آپ کے سامنے کوئی ایسی بات لائے جو آپ کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ سبجیکٹ چینج کر دے. فرعون نے پوری طرح سبجیکٹ چینج کر دیا تھا, لیکن آپ اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہو, اس کی بات لے کے پھر واپس اپنی بات پر لے آئیں. اسے کہتے ہیں کلیئرٹی. واحلل عقدۃ من لسانی. یعنی اس آیت کی تفصیل آگے کی آیات میں ہے, سورۃ شعراء کی آیات میں, 26ویں سورت کی آیت میں. نجیب how much time do I have left? I got 5? Okay. We can do one more quick one inshallah. اچھا یہ آخری ایکسپریشن انشاءاللہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں, آخری محاورہ, اس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. صحابہ جب مسلمان مدینے میں موو ہوئے تو مدینے میں اور مکے میں بھی جو مسلمان تھے وہ نئے مسلمان ہیں اور پورے شریعت کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے. ان کے اپنے کلچر کی بھی کچھ پریکٹسز ہیں جو پہلے سے ہیں, اور جب تک دین آ کے ان کو کہے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کر سکتے, تو وہ پرانی جو عادتیں ہیں وہ رہیں گی جب تک ان کے خلاف کوئی بات نہ آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں جب تک آیات نہ آئیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے ہاں ایک عجیب سی روایت تھی, وہ یہ تھی کہ اگر انسان حج کے لیے جائے, کیونکہ حج تو جاہلی دور میں بھی تھا, شرک والا حج تھا لیکن پھر بھی حج ہی تھا. اگر انسان حج کے لیے گھر سے نکلے اور پھر یاد آئے کہ اوہو پیسے تو گھر میں رہ گئے, یا وہ تلوار تو گھر میں رہ گئی, یا بٹوا گھر میں رہ گیا, تو اب گھر میں جانا جو ہے یہ لعنت کا سبب بنے گا, کیونکہ آپ حج کے لیے نکل چکے ہیں. تو دروازے سے گھر مت جاؤ, اب کھڑکی سے گھس کے جاؤ, یا پیچھے سے کہیں سے گھس کے جاؤ, یا چھت پہ سے اترو, دروازے سے مت جانا ورنہ لعنت ہوگی. اوکے, بہت بری بات ہے کہ آپ دروازے سے گئے. اب حج کا سیزن آیا اور صحابہ کے بارے میں نوٹ کیا گیا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ کھڑکی سے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوچھا گیا کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے تو نہیں جانا چاہیے, ایک دفعہ حج کی نیت سے آپ گھر سے نکل گئے تو آپ کو دوبارہ دروازے سے نہیں جانا چاہیے, آپ کو کھڑکی سے جانا چاہیے. پھر اس کے بارے میں یہ آیت آئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے گھسا کرو, اچھائی اس میں ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ ہو. پھر وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آیا کرو دروازوں سے, گھروں میں آیا کرو
دروازوں سے. مزے کی بات یہ ہے کہ گھروں میں آیا کرو دروازوں سے ہی اصل میں محاورہ ہے عربی کا, یہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. شاعر کہتا تھا اتیت معیشتی من بابھا, میں نے اپنی تمام زندگی دروازے سے میں آیا ہوں, میں اپنی تمام زندگی میں ہر معاملے میں دروازے سے آیا ہوں. کیا مقصد ہے کہنے کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا ایک لیگل ذریعہ ہوتا ہے, ایک پراپر صحیح طریقہ ہوتا ہے, اور ایک ٹیڑھا کرپٹ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں, صحیح چینل سے کروا سکتے ہیں, یا رشوت دے کے کروا سکتے ہیں, یا اپنے ٹیکسز فائل کر سکتے ہیں تو آپ تمام رپورٹنگ ٹھیک سے بھی کر سکتے ہیں, یا مسلمانوں والا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز ہیں. اگر آپ ہمیشہ صحیح راستہ استعمال کریں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہر چیز, ہر معاملے میں دروازے سے آتا ہے. یہ محاورہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو تاریخی مسئلہ حل کر دیا. تاریخی مسئلہ کیا تھا کہ صحابہ کھڑکی سے یا پیچھے سے گھر آ رہے تھے. دوسرا ایک مسئلہ, اب وہ مسئلہ دوبارہ رہا کہ نہیں رہا. اب کیا پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں کوئی حج کے لیے نکلتا ہے تو کیا کھڑکی سے واپس جاتا ہے اپارٹمنٹ؟ نہیں. اب جس بیچارے کا 10ویں فلور پہ اپارٹمنٹ ہے وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اب مسئلہ دوسرا کیا ہے؟ اب تم جو بھی کرو دین کے نام پہ, جو بھی کرو وہ سیدھے طریقے سے کرو. اپنی طرف سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئے تعویذ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئی عبادتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئی اذکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ دینا تھا وہ صحیح دروازے سے اب تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے ٹھیک ہے, باقی سب چھوڑ دو, اس کی اور کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تو اس محاورے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی مسئلہ حل کیا, اور ایک ایسا مسئلہ حل کیا جو اب تک چل رہا ہے. اب تک لوگوں کو ایسے حل چاہیے جو دین میں نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے حل بنانے ہیں, اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز گھڑنی ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے, آنا ہے تو دروازے سے آؤ. یہ کھڑکی سے اور پیچھے سے اور چھت سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دین میں کوئی خلل رہ گیا کیا؟ کسی چیز کی کمی ہے کہ تمہیں کہیں اور جا کے کچھ دیکھنا پڑے, کچھ اور چیزیں نکالنی پڑیں؟ سبحان اللہ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. چلو ان 4 ایکسپریشنز کی کور کرنے کے بعد اب اگلے سبجیکٹ پہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں بات ہوگی. وہ ہے قرآن کے لفظوں کا استعمال, کہ قرآن میں جیسے ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.